بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 21واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے ساتھ محبت میں لگ جاتے ہیں، محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو پھر تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ایک مرتبہ مہلت موقع ہمیں دیا جائے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہمیشہ فرما برداری ہی میں رہیں گے، ایک مرتبہ موقع دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ابھی کوئی موقع نہیں، بس جہنم ہی میں رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کی چیزیں کون سی ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ فرمایا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی خواہشات کے پیچھے لگ کر یا شیطان کے پیچھے لگ کر کے برائی اور بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ اور جہنم سے بچنے کی صورت شیطان سے بچنا، خواہشات سے بچنا، برائی بے حیائی سے بچنا اور حلال چیزیں کھانا۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئیں تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے ان میں سے کھاؤ پیو، حلالا طیبا، حلال چیزوں کو اور پسندیدہ چیزوں کو۔ حلال چیزیں بھلے کھاؤ، پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ حلال ہونے کے باوجود جو پسندیدہ نہ رہیں وہ بھی نہ کھاؤ، حلال ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیچھے لگو تم شیطانی قدموں کے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً یہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ ابھی پہلے نمبر پر یہ حکم دیا کہ حلال چیزیں کھاؤ، جو چیزیں اچھی بھی ہوں، پسندیدہ ہوں۔ مثال کے طور پر کتا اور بکرا ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، حلال بھلے کھائیں، لیکن پسندیدہ بھی ہوں۔ مثال کے طور پر سالن ہے، جب تک تازہ ہے تو پسندیدہ ہے، اسی کو رکھ دیا باسی ہو گیا، اس کے اندر تھوڑی سی بو آنے لگی، اب یہ پلیت نہیں ہے، حرام نہیں ہے،
لیکن پسندیدہ تو نہیں ہے نا، اس وجہ ابھی اس کو کھانا چھوڑ دو۔ اسی طرح سے پورے زندگی کے اندر ہر چیز میں یہی ہوا، رشتے وغیرہ کے اندر حلال بھی ہو وہ رشتہ کرو، پاکیزہ بھی ہو وہ رشتہ کرو جو پسندیدہ ہو۔ مثال کے طور پر بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح ہے ہی حرام، یہ تو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کوئی شادی شدہ عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح ہے ہی حرام، جب تک وہاں سے طلاق شرعی طریقے کی نہ ہو تب تک اس کے ساتھ نکاح حلال ہے ہی نہیں۔ ابھی نکاح حلال بھی ہو، جائز طریقہ بھی ہو، لیکن پسندیدہ نہ ہو تو بھی چھوڑ دو۔ پسندیدہ نہ ہو کا کیا مطلب؟ بے پردہ آوارہ گھومتی پھرتی ہے، حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اچھی نہیں ہے، بے پردہ ہے، بے نمازی ہے، بد اخلاق ہے، اپنے ماں کو تنگ کرنے والی لڑکی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑاکا لڑکی ہے، تو ایسی لڑکیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ بھلے حلال ہے لیکن اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور اچھی بھی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت گوہ کھانا کیسا ہے؟ فرمایا اچھی چیز نہیں ہے، دیکھنے میں ہی ایک کراہت لگتی ہے، بری چیز لگتی ہے، کیسی گندی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی رینگنے والے سارے جانور، چوہا ہے، دیکھنے میں ہی بد شکل ہیں، کھاؤ گے تو الٹی آئے گی۔ اور جو جانور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں ان کے اندر زیادہ تر یہ بد شکلی بھی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی ان کے اندر حسن نہیں ہوتا، تو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جیسے سگریٹ ہے، ابھی اس کا قرآن حدیث میں کوئی حکم صاف لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اچھی چیز بھی تو نہیں ہے۔ دھواں، آگ منہ میں ڈالنا، ناک میں ڈالنا، ویسے اسی ہی سگریٹ والے آدمی کو ہی چلتے چلتے اگر آگ کا دھواں آ جائے نا تو جلدی سے ناک بند کرتا ہے، منہ بند کرتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھوں پر کپڑا ڈالتا ہے کہ دھواں مجھے نہ لگے۔ ارے ظالم، عام دھواں جو اتفاقاً آ جاتا ہے وہ آپ کو برداشت نہیں ہے، تو پھر اپنے منہ سے، اپنے ارادے سے پیسے خرچ کر کے اور منہ میں آگ ڈالنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور اس سے پتہ ہے کہ پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، اسی سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے کہ کینسر ہوتا ہے، اس کے باوجود احساس ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ تو گھٹیا چیزیں، گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نہیں بچاؤ گے تو آپ کو پھر اچھی چیز کا اچھا ہونا محسوس ہی نہیں ہوگا، پھر گندگی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو سکھائے گا، گندی چیزیں آپ کو سکھلائے گا، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ ابھی شیطان گندی چیزیں سکھاتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان آپ کو حکم کرے گا برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی باتیں سکھائے گا، کہلوائے گا جن کی حقیقت میں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوائے گا جن کی حقیقت کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہے بابا بیماری ہو جائے تو اب مزاروں پر جاؤ، اس کی حقیقت کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن جاتے ہیں، یہ شیطان کہلواتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہمارے رسم رواج کے اندر ہے، بھائی شادی کے لیے گانے بجانا لازمی ہے، ابھی اس کی حقیقت کے بارے میں کہاں سے آیا، کب شروع ہوا، کیا طریقہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن شیطان ہم سے اتنا پابندی کے ساتھ کرواتا ہے کہ ہم جائز چیز کو، اچھی چیز کو اتنا پابندی کے ساتھ نہیں کرتے جتنے ان گناہوں کی چیزوں کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔
رسمیں جو بھی ہیں یہ شیطانی چیزیں ہیں، ان کو ہم بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ برائی کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، برائی بے حیائی کی طرف شیطان ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ابھی ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ باہر راستے سے جا رہا ہے، کسی عورت پر نظر پڑی تو پھر جلدی سے اپنے گھر چلا جائے۔ اگر کسی بندے کی کسی عورت پر نظر پڑی تو پھر جلدی سے اپنے گھر چلا جائے، کیونکہ جو کچھ باہر کی عورت میں ہے وہی کچھ آپ کی گھر والی میں ہے۔ مقصد یہ کہ دل کے اندر اگر اس طرح کا کوئی خیال آ گیا کہ عورت اچھی ہے، میرے ساتھ ملنا، میرے پاس ہو، میں اس سے ملوں، تو جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اجنبی عورت پر نظر ڈال رہے ہیں وہی خواہش گھر میں بھی تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن شیطان گھر کی طرف توجہ نہیں دلاتا، اسی برائی کی طرف، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، یہ شیطانی باتیں ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، لوگ اپنے گھر کے اندر نظر یعنی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہنسی مذاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پیار محبت کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے، بات کرنا عبادت ہوتا ہے، مسکرانا عبادت ہوتا ہے، لیکن باہر بے حیائی کے طور پر پیسے بھی خرچ کرے گا اور ہر طرح کے برے خیالات میں چلا جائے گا، تو وہ یہ شیطانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان باتوں کو مانو جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، کہتے ہیں ہم تو ان باتوں پر چلتے ہیں جن پر ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلے ان کے باپ دادے ایسے ہوں جو نہ کسی چیز کو سمجھتے ہوں نہ ہدایت کے راستے پر ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے، جیسے شیعہ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قرآن پاک کے تعلیمات تو عام ہیں نا ہر چیز کے لیے، لیکن شیعہ لوگ ہیں، ابھی جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے گا کالے کپڑے پہنیں گے، دودھ پینا چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کی بے عزتی کرنا، پٹائی کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر ان کو بولو بھائی یہ ایسا کیوں کرتے ہو، نہ کرو، بولتے ہیں ابا کرتا تھا، دادا کرتا تھا، ہمارا سارا خاندان والے کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ ارے بابا، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو بندہ دکھ کی وجہ سے اپنے چہرے کو مارتا ہے، سینے کو مارتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے یا چلاتا ہے یا حسین یا حسین، تو یہ اس امت میں سے نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اتنی دلیلیں دو، لیکن اس کے باوجود بولتے ہیں نہیں، ما وجدنا ما الفینا علیہ آباءنا، جس راستے پر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے ہم تو وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بھلے ان کے ماں باپ پاگل ہوں، بے عقل ہوں، بے سمجھ ہوں، ہدایت سے بھٹکے ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے بات سمجھائی۔ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آواز دیتا رہے ایسے جانوروں کو جو سوائے آواز اور پکار کے اور کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ کیا سمجھیں گے کوئی بات۔ جیسے جانوروں کا چرواہا ہے، جیسے جانور جا رہے ہیں، پیچھے سے چرواہا بولتا ہے ارے اس طرف نہیں جانا، اس طرف جانا، اس طرف یہ نقصان ہوگا، سامنے سے بھیڑیا ہوگا کھا جائے گا، سامنے سے آگ ہوگی گر جاؤ گے۔ ابھی یہ ان کے پیچھے باتیں کر رہا ہے، آواز تو جانوروں تک جا رہی ہے لیکن کچھ سمجھیں گے نہیں۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے اگر جانوروں کو سمجھانا ہے تو سامنے سے جا کر کے ڈنڈا دکھائیں گے تو پھر پیچھے آئے گئے، ورنہ وہ کچھ سنتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔
اسی طریقے سے یہ جو کافر لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ آوازیں تو لگا رہے ہیں، سامنے والا کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہا۔ ابھی بت پڑا ہوا ہے سامنے، اسی کو بولو میرے لیے مشکل کو حل کر دو، میرے پیٹ کے درد کا ختم کر دو، ابھی وہ کیا سمجھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا رہے۔ تو جیسے اندھا ہو وہ دیکھنے سے محروم، بہرا ہو سننے سے محروم، گونگا ہو بولنے سے محروم، تو یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ بھی اندھے بہرے گونگے، اور جو پکارنے والے ہیں یہ بھی اندھے بہرے گونگے ہیں۔ پکارنے والے بھی اندھے ہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، اور بہرے ہیں، قرآن کو دین کو سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، حق بات بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 بڑی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، زبان بولنا، اور کان سننے کے لیے، اور آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ ان 3 چیزوں سے محروم ہو گیا، سمجھو کہ دنیا کے ہر اچھائی سے، ہر حسن سے محروم ہو گیا، بیچارہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سن نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق چلائیں تو اسی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شیطانی چالوں کو سمجھنے کی، دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔